السلام علیکم اسٹوڈینٹ، آج میں آپ کو کورس کوڈ 8611 کی یونٹ 5 کا ریویو دوں گی۔ گبس ریفلیکٹیو سائیکل۔ پروفیسر گراہم گبس نے اپنی بک لرننگ بائی ڈوئنگ میں یہ سائیکل انٹروڈیوس کیا۔ یہ ایک بہت ہی پریکٹیکل اور فیمس ریفلیکٹیو ماڈل ہے جو ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے ہر ایکسپیرئنس کو سسٹمیٹکلی سمجھ کر اس سے سیکھ سکیں۔ اس سائیکل کے 6 اسٹیجز ہیں: ڈسکرپشن، فیلنگز، ایویلویشن، انالیسس، کنکلوژن اینڈ ایکشن پلان۔ اب ہم ہر اسٹیج کو ڈیٹیل میں سمجھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 ہے ڈسکرپشن۔ اس اسٹیج کا کام صرف فیکٹس کو کلیئرلی ڈسکرائب کرنا ہے، بغیر کسی ججمنٹ یا اوپینین کے۔ مطلب یہ کہ آپ کو صرف سچویشن کا بیک گراؤنڈ دینا ہے تاکہ نیکسٹ اسٹیجز میں سمجھنا ایزی ہو۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس کے فوکس پوائنٹ ہوتے ہیں: کیوں انوالو تھا، کیا ہوا، کہاں اور کب ہوا۔ یہاں آپ بس نیوٹرل ڈسکرپشن دیتے ہو، فیلنگز یا ریزن کی بات بھی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، فار ایگزامپل میں نے کلاس میں ایک گروپ ایکٹیویٹی کروائی، ٹوٹل 30 اسٹوڈنٹ تھے جس میں صرف 15 ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، ریمیننگ جو اسٹوڈنٹ تھے وہ سائلنٹ تھے۔ نمبر 2 فیلنگز۔ اس اسٹیج میں آپ نے اپنے ایموشنز اور ریئیکشنز کو ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے جو ایونٹ کے دوران اور بعد میں آپ نے محسوس کیے۔ اس کے فوکس پوائنٹ ہوتا ہے آپ کے دل و دماغ میں کیا فیلنگز تھیں، آپ نے اس وقت کیا سوچا۔ اس کا پرپس کیا ہے؟ اس کا پرپس ہے اپنے جذبات کو اوپنلی سمجھنا اور لکھنا تاکہ آپ اپنے رسپانس کو انالائز کر سکیں۔ فار ایگزامپل مجھے محسوس ہوا کیونکہ آدھی کلاس نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا، مجھے لگا شاید میرا ٹیچنگ میتھڈ ان کو انگیج نہیں کر پایا۔ کچھ اسٹوڈنٹ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ بالکل بور ہو رہے ہیں، اس وجہ سے مجھے لگا میرے ٹیچنگ میتھڈ میں کچھ ایشو ہے۔ نمبر 3 ہے ایویلویشن۔ اس سٹیج میں آپ اپنے ایکسپیرئنس کے پازیٹیو اور نیگیٹیو پوائنٹس آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ ایونٹ میں کیا چیز اچھی چل گئی اور کس جگہ کمی رہ گئی۔ اس کا پرپس کیا ہے؟ اس سٹیج کا مطلب ہے اسٹرینتھ اور ویکنیسز دونوں کو سمجھنا تاکہ امپروومنٹ پلان بنایا جا سکے۔ فار ایگزامپل پازیٹیو پوائنٹ اگر ہم دیکھیں، پازیٹیو پوائنٹ یہ تھا کہ جو اسٹوڈنٹ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے انہوں نے ایکٹیویٹی سے بہت کچھ سیکھا اور ان کی لرننگ اسٹرانگ ہوئی۔ اب نیگیٹیو پوائنٹ یہ تھا کہ میں ان اسٹوڈنٹ کو انوالو نہیں کر پائی جو چپ بیٹھے تھے، جس کی وجہ سے ان کی لرننگ ویک رہی۔ نمبر 4 ہے انالیسس۔ یہ سٹیج گبس سائیکل کی سب سے امپورٹنٹ سٹیج ہے۔ اس میں آپ صرف یہ نہیں دیکھتے کہ کیا ہوا بلکہ آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا۔ اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایونٹ کے پیچھے کی اصل وجہ سمجھنی ہوتی ہے تاکہ اگلی دفعہ پلاننگ بہترین ہو۔ صرف فیکٹس پر رکنا نہیں ہے بلکہ کاز اینڈ ایفیکٹ کو ڈیپلی سمجھنا ہے۔ فار ایگزامپل لرننگ سٹائل تھیوری کے مطابق ہر اسٹوڈنٹ کا سیکھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ شاید جو اسٹوڈنٹ چپ بیٹھے تھے وہ زیادہ شائع ہیں یا ان کو انڈیویجول لرننگ زیادہ پسند ہے، اس لیے ان کے لیے گروپ ایکٹیویٹی زیادہ افیکٹو نہیں تھی۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کو انسٹرکشنز کلیئر نہیں ملی ہوں یا وہ اپنے کلاس میٹ سے ہیزیٹنٹ تھے۔ یعنی اس سٹیج میں آپ روٹ کاز تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چیز کہاں اسٹرانگ تھی اور کہاں پرابلم ہوئی۔ نمبر 5 ہے کنکلوژن۔ اس سٹیج کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ اپنے پورے تجربے کی سمری نکالیں۔ یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اس ایکسپیرئنس سے آپ کو کیا سبق ملا، کیا چیزیں فیوچر کے لیے بہترین ہیں جو آپ دوبارہ کریں گے۔ اس کا پرپس یہ ہے کہ ریفلیکشن کو لرننگ میں کنورٹ کرنا، یعنی ایکسپیرئنس کو انالائز کر کے اپنی ٹیچنگ یا لرننگ پریکٹس کو اور اسٹرانگ بنانا۔ فار ایگزامپل میں نے سیکھا کہ ہر اسٹوڈنٹ کو گروپ ورک پسند نہیں ہوتا، کچھ شائع اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو چپ رہتے ہیں، اس لیے اگلی دفعہ مجھے گروپ ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ انڈیویجول ٹاسک بھی ڈیزائن کرنے چاہیے تاکہ سب اسٹوڈنٹ انوالو ہو سکیں۔ میں نے یہ بھی سیکھا کہ ایکٹیویٹی سٹارٹ کرنے سے پہلے کلیئر انسٹرکشن اور موٹیویشن دینا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے ایکشن پلان۔ یہ گبس سائیکل کی آخری اور سب سے پریکٹیکل سٹیج ہے۔ اس سٹیج میں آپ اپنے ریفلیکشن
کی بیس پر فیوچر کے لیے پلان بناتے ہیں تاکہ اگلی دفعہ وہی غلطیاں نہ دہرائی جائیں اور بہتر رزلٹ ملیں۔ فار ایگزامپل، اگلی دفعہ میں پلان بناؤں گی کہ گروپ ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ کچھ انڈیویجول ٹاسک بھی ہوں تاکہ سب اسٹوڈنٹ انوالو ہو سکیں۔ میں شاید اسٹوڈنٹ کو پرسنلی موٹیویٹ کروں گی اور ایکٹیویٹی اسٹارٹ ہونے سے پہلے انہیں کلیئرلی بتاؤں گی کہ ان کا پارٹیسپیشن کیوں ضروری ہے۔ اس طرح لرننگ آؤٹ کم اور اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ دونوں بہتر ہو جائیں گے۔ اگر اس کی سمری دیکھیں تو ایکشن پلان سٹیج آپ کو اپنے تجربے سے سیکھ کر آگے بڑھنے کا موقع دیتی ہے۔ یہاں آپ پریکٹیکل سٹیپ تیار کرتے ہیں تاکہ اگلی دفعہ آپ کا ٹیچنگ پریکٹس زیادہ افیکٹو ہو۔ امپورٹنس آف گفٹ سائیکل۔ نمبر 1، انکریج کنٹینیوس پروفیشنل گروتھ۔ یہ سائیکل ٹیچر کو اور پروفیشنلز کو ہمیشہ سیکھنے کا موقع دیتا ہے۔ ہر تجربہ ایک نیا لیسن بن جاتا ہے جو ان کی اسکل کو امپروو کرتا ہے۔ نمبر 2، ہیلپ ٹیچرز ریفائن ٹیچنگ اسٹریٹجیز۔ ٹیچر اپنی ہر کلاس یا ایکٹیویٹی کے بعد سوچتے ہیں کہ کیا اچھا ہوا اور کیا بہتر ہو سکتا ہے۔ اس ریفلیکشن کی وجہ سے وہ اپنی ٹیچنگ اسٹریٹجیز کو ریفائن کرتے ہیں۔ نمبر 3، میک اسٹوڈنٹ سیلف ریفلیکٹیو لرنرز۔ صرف ٹیچر ہی نہیں، اسٹوڈنٹ بھی اپنی لرننگ پروسیس پر ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ اس سے ان کو اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 4، انشور ایوری ایکسپیرئنس بیکم اے لرننگ اپرچونٹی۔ چاہے تجربہ اچھا ہو یا برا، گفٹ سائیکل اسے ایک لرننگ اپرچونٹی میں بدل دیتا ہے۔ ہر سٹیپ ایک نیا پرسپیکٹیو اور بہتر طریقہ سمجھاتا ہے۔ امید ہے اسٹوڈنٹ آپ کو یہ چیپٹر اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔